شب برات ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان والوں کے لیے 2 راتیں عید کی راتیں ہیں۔ آسمان والوں کے لیے 2 راتیں عید کی راتیں ہیں، اور ان 2 راتوں میں سے ایک رات یہ شب بارات ہے اور ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے، جس کو آسمان والے آسمان دنیا میں گویا کہ وہ عید کی سی خوشی مناتے ہیں۔ ان راتوں کے اندر شعبان المعظم کی عمومی فضیلت میں حضور پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شعبان جو ہے شین، عین، با، الف اور نون، یہ 5 حروف سے مرکب ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ شعبان 5 حروف سے مرکب ہے۔ اس کا پہلا حرف شین ہے، اس کا پہلا حرف شین ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں گویا یہ شین اس کا جو پہلا لفظ ہے یہ اشارہ کر رہا ہے، شین کا معنی ہے شرف، شین کا معنی ہے شرف۔ فرماتے ہیں اس کا دوسرا لفظ حرف جو ہے وہ عین ہے، شعبان۔ فرماتے ہیں عین، عین کا اشارہ ہے علو کی طرف، علو، مرتبہ، مقام، منزلت۔ اور تیسرا لفظ وہ فرماتے ہیں با ہے، حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں تیسرا حرف با ہے، اور فرماتے ہیں یہ با کا اشارہ ہے بر کی طرف، بر نیکی کو کہتے ہیں، با بر نیکی کو کہتے ہیں، اور الف کا اشارہ ہے الفت کی طرف، محبت کی طرف، اور نون جو 5واں حرف ہے حضور شہنشاہ بغداد پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نون کا اشارہ ہے نور کی طرف۔ تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ یہ شعبان المعظم یہ جو 5 حروف سے مرکب ہے، وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب شین سے شرف، عین سے علو، با سے بر، الف سے الفت، نون سے نور۔ تو گویا جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ 5 چیزیں عطا فرما دیتا ہے، 5 چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں عرض یہ کروں گا کہ بندہ طلب لے کر تڑپ لے کر اور گدائی کا کاسہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو، موسم اچھا، وافر پانی، مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا، وافر پانی، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا کیسا وہ دہقان۔ عرض کر رہا ہوں کہ ماہ شعبان کی عمومی فضیلت اتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزوں کی اہمیت بیان کی، اس کی برکتیں بیان فرمائیں۔ پھر شب بارات کی فضیلت ہے، وہ میں آگے احادیث عرض کروں گا، زیادہ نہیں 1-2 احادیث آپ کے سامنے اس کی شب بارات کے والے سے بھی عرض کروں گا۔ تو لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بندہ بنے تو صحیح، کوئی بندہ بنے تو صحیح، اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکائے تو صحیح۔ دیکھیں رب تعالیٰ نے اگر بخشنا نہ ہوتا، اگر رب تعالیٰ کا امت کو بخشنے کا پروگرام نہ ہوتا، یہ صدقہ ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ امت کی بخشش کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ کہیں قرآن عطا فرمایا، کہیں رمضان عطا فرمایا، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب برات عطا فرما دی، شب برات عطا فرما دی۔ لیکن اس سارے کے باوجود
اس سارے کے باوجود جو بندہ بھی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 15 شعبان کی رات تھی، شب بارات تھی، نور کی برسات تھی، حضور تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور ذرا اپنا سر انور اٹھائیں، حضور ذرا اپنا سر انور اٹھائیں، آسمان کی طرف توجہ فرمائیں۔ میں اور آپ اگر نظر اٹھائیں بھی تو کیا نظر آئے گا، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، لیکن سر عرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری نظر۔ اس نظر کا یہ کمال ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نگاہ اٹھائی نا، حضور نے فرمایا یہ آج کون سی رات ہے، آج کون سی رات ہے؟ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور آج رحمتوں کی رات ہے، آج رحمتوں کی رات ہے، آج برکتوں کی رات ہے، آج شب بارات ہے، آج کی رات اللہ لوگوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ نے آج کی رات اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے، 300 دروازے کھول دیے ہیں، اور رب تعالیٰ کا پروگرام یہ ہے، رب تعالیٰ آج کی رات اپنے سارے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں بعد میں پتہ چل جاتا، مرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا یہ شب برات ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، تو ہمارے کس کام آتی؟ یہ حضور کا تصدق ہے، حضور کا وسیلہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہمیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری بخشش کے لیے، اللہ نے تمہارے اوپر کرم کرنے کے لیے ایک عظیم رات تمہیں عطا فرما دی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس رات میں بھی پھر فرمایا کہ اللہ اس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں کرتا جو مشرک ہے، جو مشرک ہے، جو جادوگر ہے، جو سود خور ہے، جو زانی ہے، جو شرابی ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، اور جو دل میں کینہ پالنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پہلے اپنا محاسبہ بھی تو کریں۔ ہمیں بتا دیا گیا کہ پروگرام بخشنے کا ہے، بخشش ملے گی، بخشش تقسیم ہوگی، لیکن اس کو ملے گی جس میں یہ عیب نہیں ہوں گے، یہ پاپ نہیں ہوں گے، یہ گناہ نہیں ہوں گے، اور جو دل کو، سینے کو پاک اور صاف کر کے، اور ان گناہوں کے گناہگار اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر کے، جب اپنا دل صاف کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، پروردگار عالم ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، تائب ہونے کا مطلب یہ نہیں گناہ میں بھی بندہ ملوث رہے، گناہ میں بھی بندہ ملوث رہے، بندہ زبان سے توبہ 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 استغفار کرتا رہے، بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں سے تائب ہو کر، گناہوں سے کنارہ کش ہو کے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارا کوئی مجرم ہو، ہمارا کوئی گناہگار ہو، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، دل جتنا بھی نرم ہو جائے، دل جتنا بھی نرم ہو جائے، ہم اسے معاف تو کر لیں گے نا،
لیکن پیار نہیں کریں گے۔ اور رب تعالیٰ کی ذات کتنی رحمان ہے، رب تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ہے۔ پروردگار عالم جب بندہ صدقے دل سے نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ رب تعالیٰ بندوں کو اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین۔ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بندہ توبہ کرے، معافی مانگے، میری بارگاہ میں آ کے آنسو بہائے، دل سے گناہوں سے تائب ہو جائے، میں رب تعالیٰ اس بندے کو نہ صرف معاف کرتا ہوں بلکہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ میری تمام خطاؤں کو بھول کر مولا شب برات ہو، شب قدر ہو، کوئی بھی رات ہو، رات سونے سے پہلے جہاں پہ اپنے کاروبار کا حساب لگاتے ہو کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، وہاں پہ کوئی بندہ جب یہ محاسبہ کرتا ہے مجھ سے کیا کیا گناہ ہوئے، کون سی غلطیاں ہو گئیں، کہاں پہ میں نے مولا کو ناراض کر دیا، جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ یہ عرض کرتا ہے مالک میری تمام خطاؤں کو بھول کرے مولا، میری تمام خطاؤں کو بھول کرے مولا، یہ اشک ہائے ندامت قبول کرے مولا۔ اللہ اکبر۔ یہ اشک ہائے ندامت قبول کرے مولا۔ بندہ ہونے کے ناطے ہم خالق کی بارگاہ سے مانگ ہی سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور ان الفاظ سے دعا کر رہا ہے، ان الفاظ سے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، اے اللہ میں بندہ ہوں، مولا میں معافی مانگ رہا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، تیرے علاوہ بارگاہ بھی تو کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہم صرف رواج نہ پورا کریں، دل کو نرم کر کے گناہوں پہ نادم ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرے مالک تیرے سوا کوئی دینے والا بھی تو نہیں۔ بندہ عرض کرتا ہے مالک کائنات تیری بارگاہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تیرے سوا کوئی دینے والا بھی تو نہیں ہے نا، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کون معاف کرے گا، اے خالق کائنات اگر تو معاف نہیں کرے گا کون مجھے معاف کرے گا۔ اس بندے کے یہ ندامت برے الفاظ، یہ محبتوں برے الفاظ، یہ جذبات جب امام الانبیاء کے کانوں میں پڑے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب اس کے یہ الفاظ پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کو بلایا، بلا کر کہا او میرے غلام جا کے اس بندے کو بشارت دے دو تم نے اس عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اس درد برے انداز سے اللہ کی بارگاہ
بارگاہ میں معافی مانگی ہے، جو تو نے مانگا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اور میرا تمام اثاثہ یہ چند قطرے ہیں۔ بندہ اللہ کو دے بھی کیا سکتا ہے، پیش کیا کر سکتا ہے؟ آنسو بہا کے بندہ عرض کر رہا ہے میرا تمام اثاثہ یہ چند قطرے ہیں، انہیں تو باب کرم میں قبول کرے مولا۔ بندہ دل کو نرم کر کے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ ٹوٹا ہوا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ موسم اچھا، وافر پانی، مٹی بھی زرخیز، موسم بھی اچھا ہو، پانی بھی وافر ہو، مٹی بھی زرخیز ہو، پھر جس نے اپنا کھیت نہ سینچا کیسا وہ دہقان۔ لیکن یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا دل تو لے کر آؤ، پیچھے چلے نا، لوگوں سے پوچھیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، یعنی بندہ بندگی کر کے بھی، بندہ وہ ہوتا ہے بندگی کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے مالک بندگی کا حق نہیں ادا کر سکا۔ امام الانبیاء سے بڑا کون عبادت گزار ہے؟ ساری رات کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، رو رو کے ساری رات امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں آوازاریاں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد امام الانبیاء بھی یہ نہیں فرماتے اے مالک میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا، بلکہ امام الانبیاء عرض کرتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، دل صاف لے کر، گناہوں سے باہر نکل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور پھر اپنی کمی کا اظہار کرے، اپنے عیبوں کا اقرار کرے، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے۔ بنی اسرائیل میں کسی عبادت گزار کا تذکرہ ملتا ہے، کہتے ہیں 70 سال اس نے عبادت کی، 70 سال عبادت کر کے ایک دن وہ کہنے لگا اے اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا۔ 70 سال عبادت کر کے کہتا ہے اللہ تیری عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دور کے نبی کی طرف وحی بھیجی، رب العالمین نے فرمایا ہے میرے پیغمبر اپنے جا کے اس بندے کو بتا دے تو نے جتنی عبادتیں کی ہیں، جتنی ریاضتیں کی ہیں، جتنی مشقتیں کی ہیں، تیرے ان جملوں سے، ان لفظوں سے کہ تو نے کہہ دیا میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا، اے میرے نبی جا کے اس کو جا کے بتائے نا کہ اللہ نے تیری ساری عبادتوں کو رد کر دیا ہے، تیری ساری عبادتیں رائے گاہ چلی گئیں۔ وہ اللہ کے نبی جب اس بندے کے پاس پہنچے کہا رب تعالیٰ نے تیری عبادتوں کو رد کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے تیری عبادتوں کو رد کر دیا، تیری عبادتیں قبول نہیں، تیرے ان لفظوں سے، ان فکروں سے رب کی ذات ناراض ہو گئی۔ علماء نے لکھا جب اس نبی نے علیہ السلام انہوں نے اس بندے کو جا کے یہ پیغام دیا، وہ بندہ خوش ہو گیا، وجد میں آ گیا، رقص کرنے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تجھے کوئی بشارت دینے تو نہیں آیا، میں تجھے یہ تو بتانے نہیں آیا، کوئی انعام کی بات تو سنانے نہیں آیا، میں تو تجھے یہ بتانے آیا ہوں تیرے یہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لفظ ناپسند کیے گئے، میں تو تجھے یہ بتانے آیا ہوں تو خوش کیوں ہو گیا ہے؟
اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے، میں نے بندگی پیش کی ہے، اللہ نے قبول نہیں فرمائی، میں خوش تو اس لیے ہو گیا ہوں کہ کم از کم اللہ کی بارگاہ میں، اس ذات کی اس بارگاہ میں کسی شمار میں تو ہوں، میرا نام تو کہیں آ گیا ہے، رب تعالیٰ کو گویا رب تعالیٰ کے شمار میں ہوں، اس کے کرم میں ہوں، کم از کم اس نے مجھے اپنا بندہ تو شمار کیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ نے فرمایا جبریل علیہ السلام، اے جبریل، جی رب جلیل ہے، جبریل سدرہ چھوڑ دو، جبریل سدرہ چھوڑ، مولا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا جبریل حکم یہ ہے، جا کے میرے نبی کو جا کے بتا دے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے ایک اس جملے کی وجہ سے ہم نے تیری ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا تھا، اب تیرے ایک اس عاجزی والے جملے کی وجہ سے تیری وہ بھی عبادتیں ہم نے قبول کر لی ہیں جو پہلے رد کر دی تھیں۔ تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر، گناہ گار ذرا شرمسار ہو جائے۔ آنے والی رات سوموار کی رات، یہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، وقت ختم ہو گیا، میں کچھ باتیں انشاءاللہ اس رات کو عرض کروں گا کہ نبی پاک نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات آئے تو فرمایا فقوموا لیلہا، اس کی رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اس کے دن کو روزہ رکھ کے گزارا کرو، فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول جلال فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دے کر کہتی ہے حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، حل من مسترزقن، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، حل من مبتلن، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا، حل من سائلن الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اسی طرح بندے کو آوازیں دیتی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ان معروضات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آنے والی اس رات کو شب بیداری کرنے کی اور دن کو روزہ رکھنے کی اور اس کے فیض و برکات